اپنے بیٹے کے ہاں کسی کے ہاں اگر ملنے جاتے، رات دیر ہو گئی تو اس خیال سے کہ کہیں سو نہ گئے ہوں، چوکھٹ پہ پہنچ کر دروازہ نوک نہیں کرتے تھے۔ اور بعض اوقات برف باری کی رات میں ساری رات بھی بیت جاتی کہ شاید خود اٹھ کے آ جائیں تو مل لوں گا، دروازہ کھٹکھٹانے سے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اخلاق تھے۔ دوسروں کے آرام کا اتنا خیال کرنا یہ اصل تصوف ہے، یہ ہے صوفیاء کا وتیرہ زندگی، یہ ان کی سوچ ہے۔ محفل سما جاری تھی، مولانا روم تشریف فرما تھے، ایک شخص کو وجد ہو گیا اور وجد ہوتے ہی رہتے تھے، وہ تو عالم وجد تھا۔ ایک شخص وجد میں آ کر بار بار بے خودی کی کیفیت میں آ کے مولانا روم سے ٹکراتا تھا، ٹکر مارتا تھا۔ آپ مسکراتے تھے۔ کچھ مریدوں نے اور شاگردوں نے دیکھا تو پکڑ کے اس کو دھکا دے کے ایک طرف کر دیا۔ تو آپ پریشان ہوئے، ان شاگردوں کو مریدوں کو بلایا، اس نے کہا شراب اس نے پی ہے، بدمست تم ہو گئے ہو۔ شراب عشق، شراب عشق اس نے پی ہے جو مجھے ٹکرا رہا ہے مجھ سے، بدمست تم ہو گئے ہو۔ کیا ہوا؟ وہ مستی میں ہے، اسے ٹکرا لینے دو۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ میں اور عمرا بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ، تو معین الدین نامی ایک شخص تھے، معین الدین پروانہ، وہ اس سلطنت کے بڑے کارپرداز لوگوں میں سے تھے۔ وہ اپنے گھر میں محفل سما تھی، مولانا روم بیٹھے ہیں، خاتون خانہ نے شیرینی کے 2 طبق، 2 تھال بنا کے بھیجے، شیرینی کے، آپ سمجھ لیں کھیر سمجھ لیں، حلوہ سمجھ لیں، فرنی سمجھ لیں، ٹرکش حلوہ یوں سمجھ لیں، 2 تھال بڑے بڑے بنا کے بھیجے، ٹرے بھر کے آ کے رکھ دیے کہ جب لوگ فارغ ہوں گے محفل سما سے تو اس وقت پیش کریں گے۔ اتنے میں کتا آیا، اس کتے نے منہ ڈال کے وہ جو حلوہ تھا وہ کھا لیا۔ لوگوں نے دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، دوڑے کتے کو مارنے کے لیے، دوڑے کتے کو مارنے کے لیے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے، بولیے یہ لفظ تصوف، اونچا بولیں، تصوف کیا اللہ والا ہونا، کہیے نا، اللہ والا ہونا کیا ہے، خلق حسن کیا ہے، فقیری کیا ہے، ولایت کیا ہے، اللہ سے تعلق اور دوستی کیا ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو کتے کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ ان کے پیچھے دوڑے، پکڑ لیا، انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ اس کو بھوک لگی ہوگی، وہ بھوکا ہوگا، اس کا بھی حق تھا نا، اسے بھی کھانے کو ملنا چاہیے تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے کھا لیا، اسی کا حق تھا، اس کو پہنچ گیا، کیوں مارتے ہو؟ بٹھا دیا۔ یعنی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، اس فکر والے شخص کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی لباس سے نہیں بنتا، صوفی موٹے موٹی تسبیح کے دانوں سے نہیں بنتا، صوفی بڑی بڑی غیظ و غضب کی آنکھوں سے نہیں بنتا، صوفی بڑے ورد اور وظیفوں سے نہیں بنتا، صوفی بڑے غصہ اور جلال دکھانے سے نہیں بنتا، صوفی مسند اور گدی پر بیٹھنے سے نہیں بنتا، صوفی جبہ اور دستار پہننے سے نہیں بنتا، صوفی اس کردار کو اپنانے سے بنتا ہے۔ صوفی جبہ و دستار سے نہیں، صوفی اس کردار سے بنتا ہے۔ اس کردار کا نام تصوف ہے۔ اسی کردار سے ولایت جنم لیتی ہے، اسی کردار سے اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہوتی ہے، اور اسی کردار سے دوستی اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ سب اولیاء صوفیاء، آپ کشف المحجوب پڑھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی، اول تا آخر آپ کو یہی اخلاق، یہی سیرت، یہی کردار ملے گا۔ اگر یہ نہیں، بقایا سب کچھ ہے،
اس کا کوئی تعلق تصوف اور فقر اور ولایت سے نہیں ہے. صوفی اور ولی خاندان سے نہیں بنتا. صوفی اور ولی خاندان اور نسب سے نہیں بنتا. صوفی اور ولی وہ تمام شرائط اور لوازم جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان سے نہیں بنتا. صوفی ایسا من پیدا کر لینے سے جنم لیتا ہے. صوفی اس من سے جنم لیتا ہے. مولانا روم ایک اور واقعہ آتا ہے. اپنے احباب کے ساتھ ایک گلی میں جا رہے تھے. وہ چھوٹی گلی تھی, بڑی چھوٹی سی تنگ گلی تھی. جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, تو اس گلی میں ایک کتا سویا ہوا تھا, بہت بڑے سائز کا, بڑا تگڑا کتا, بڑا. وہ سویا ہوا تھا. اس سے راستہ رک گیا. بھیگا ہوا بدن ہوگا, اب اس میں اس کے اوپر پھلانگ کے جائیں تو کتا اٹھ جائے گا. تو سویا ہوا مولانا روم کھڑے ہو گئے. کھڑے رہے. ایک شخص آیا, دوڑ کے اس نے کتے کو پاؤں مار کے ہٹانے کی کوشش کی کہ میں پاؤں مار کے ہٹا دوں. مولانا روم نے پکڑ لیا. اس نے کہا وہ آرام کر رہا ہے, اس کے آرام میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟ جب وہ اٹھ جائے گا از خود نیند پوری کر کے ہم گزر جائیں گے. صوفیات تو کتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں, اور ہم انسانوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. انسان کے آرام کا کتنا خیال ہے ہمیں, انسان کے دکھ درد کا کتنا خیال ہے. تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان, معتکفین, معتکفات, اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سننے والے سامعین و سامعات ہیں, مشائخ اعظام بھی ہیں, علماء کرام بھی ہیں, خطباء بھی ہیں, ائمہ بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, طلباء بھی ہیں, طالبات بھی ہیں, سب دنیا سن رہی ہے. اس بات کو اپنے من میں اتار لو, من میں اتار لو کہ صوفی کتے کو تکلیف دے دے تب بھی نہیں بنتا, اور کہاں انسان کو تکلیف دینا. یہ مولانا روم کا مشرب ہی نہیں, یہ کل 1400 سال کی تاریخ کے اللہ والوں کا مشرب ہے, اللہ والوں کا مشرب ہے. اسی طرح مولانا روم کے احوال میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہا ہے, گالی گلوچ. ایک کہہ رہا ہے اگر ایک گالی دو گے تو مجھ سے 10 سنو گے. وہ کہتا ہے تم مجھے ایک دو گے تو 100 سنو گے. گالیاں, دھمکی دے رہے ہیں. مولانا روم آگے بڑھے, دونوں کو کہا کہ تم ایک گالی دو گے تو یہ واقعی 10 دے گا, یہ رکے گا نہیں. تم ایک گالی دو گے یہ واقعی 100 دے گا, رکے گا نہیں. تم ایسا کرو دونوں مجھے گالی دو, میں ایک گالی کا بھی جواب نہیں دوں گا, تمہارا شوق پورا ہو جائے گا, مجھے گالی دو. بس اتنی بات سن لی, دونوں گلے لگ گئے, معافی مانگی, سلو کر. مجھے گالی دو گے تو پھر جواب نہیں سنو گے,